مزید اضافہ کر دیں گے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 88 کی تشریح ہے کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کے لیے بچھوؤں کے ڈنگ لمبی کھجوروں کے برابر بڑھا دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کے لیے حدیث کے مطابق گنجے سانپ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس سے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پر 2 نقطے یعنی داغ ہوں گے اس بندے کے گلے کا توق بن جائیں گے۔ پھر اس کی یعنی اس گنہگار کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ بخل بہتر نہ سمجھیں بلکہ ان کے حق میں برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا توق ہونے والی ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی دولت کو سونے چاندی کو یعنی کہ تختیاں بنا کر آگ پر گرم کر کے ان کی پیشانیوں، پیٹھوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو جانوروں کے پاؤں تلے کچلنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح زمانہ جہالت میں جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمرو بن لہی بن قمہ بن خندف بنو کعب کے جزء اعلیٰ کو جہنم میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ شخص اپنی آنتیں کھینچ رہا تھا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح صاحبہ بت ایجاد کرنے والا عمرو بن عامر خزائی جہنمی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے عمرو بن عامر خزائی کو جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے صاحبہ بت کو ایجاد کیا تھا۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح مال غنیمت کی چادر چوری کرنے کے گناہ میں قرہ نامی آدمی جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے 24 سرداروں کو بدر کے کنویں میں سے ایک غلیظ اور بدبودار کنویں میں پھینکنے کا حکم